بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آمد سے پہلے کا جو دور ہے اس کو دور جاہلیت، دور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی دور کو اور اسی وقت کو ڈارک پیریڈ، ڈارک ایج ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، تاریک دور۔ اگر ہم اس پر نظر دوڑائیں تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ نے اس کی جو حالت بیان کر دی ہے، یعنی چند الفاظ کے اندر اس کی ساری جو صورتحال ہے وہ سامنے لا کے رکھ دی۔ اور وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی۔ انسان کا دشمن تھا، ہر وقت خوف کی فضا تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا تھا، مقصدیت یہ تھی کہ دشمنی نبھانا اور اسلحہ کی طرف توجہ دینا۔ تو جب انسانیت اس ڈگر پہ چل پڑے، معیشت کی بجائے، بھائی چارے کی بجائے اور انسانیت کے لیے فلاح و بہبود پیدا کرنے کی بجائے، دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر کے کاموں کو، انسانیت کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر کے اپنی ترجیحات دشمنی پر، لڑائیوں پر مبنی کر لیں تو پھر معاشرے تباہی کی طرف چلتے۔ تو یہی حال دور ظلمت میں تھا، یہی حال دور جاہلیت میں تھا کہ لوگوں کی ترجیحات غلط تھی، سمت غلط تھی، معاشرت غلط تھی۔ پھر دوسری بات وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، انسان کو جو پیدا کرنے کا مقصد تھا اس کو بلا چکے تھے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت، لہذا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انسانیت دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحمت کی اور نبی رحمت للعالمین کو بھیجا، اور ساتھ ہی ان پر قرآن کریم نازل کیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت نازل کی، اور فار ایور ان کی ہدایت کا بندوبست کر دیا۔ اسلام سے پہلے کا دور اگر ہم دیکھیں تو ایران میں جو آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے وہ نکاح کو جائز سمجھتے تھے، محرمات کے ساتھ نکاح ان کے ہاں روا تھا، درست تھا۔ محرمات کے ساتھ نکاح مجوسیوں کے ہاں درست تھا۔ اگر یہاں بر صغیر کے حالات دیکھیں تو انسانیت بتوں کی پوجا کر رہی تھی اور اپنے آپ کو جلا رہی تھی، رسم ستی اور طرح طرح کی رسمیں۔ پھر ذات پات کا ایک عذاب، وہ بھی انسانیت پر مسلط تھا۔ تو اس طرح انسانیت جو ہے نا، وہ ڈارک ایج میں، ڈارک پیریڈ میں، یہ دور ظلمت میں بالکل تباہی کے دانے پر تھی۔ عیسائیت میں یہ حال تھا کہ مذہب کے نام پر بزنس ہو رہا تھا۔ اگرچہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ تو عیسائیوں کو پورے کرنے چاہیے تھے نا، جو ان کے علماء تھے، جو رہبان تھے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی دیکھیں تو یہ حالات واضح ہوتے ہیں۔ اور یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے وہ کسی چیز پر نہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے وہ کسی چیز پر نہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، خواہشات کے پیچھے چلتے تھے۔ قرآن نے کہا تلک امانیہم، یہ تمہاری خواہشات ہیں۔ خواہش بنائی ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہ سوچ بنائی ہوئی تھی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، چند دن اگر چھوئے گی بھی تو چند دن چھوئے گی۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، تو قرآن نے پھر ان کے یہ جو غلط نظریات تھے یہود و نصارہ کے، ان کا توڑ کیا، ان کی غلطیوں کو واضح کیا۔ تو بہرحال ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کی حالت قابل رحم تھی، اللہ نے اس پہ رحم کھایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا اور کتاب رحمت نازل فرمائی تاکہ انسانیت کے حالات درست ہوں، عقائد درست ہوں، معاشرت درست ہو، معاشیات درست ہو، انسانیت کی ترجیحات بدلیں، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور دشمنیاں نبھانا اس کی بجائے بہتری کے کام
آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کیا، نبی رحمت للعالمین کو بھیجا اور کتاب رحمت نازل